وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين اللہ کے نام سے آغاز جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی اور طور سینین کی اور سامن والے شہر کی۔ ہمیں انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا ہے، پھر ہم نے ان کو پسترین حالت کی طرف پلٹا دیا ہے، علاوہ ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال انجام دیے تو ان کے لیے نا ختم ہونے والا اجر ہے۔ پھر تم کو روز جزا کے بارے میں کون جھٹلا سکتا ہے؟ کیا خدا سب سے بڑا حاکم اور فیصلہ کرنے والا نہیں ہے؟ صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز سامعین اکرام، عاشقان اہل بیت رسول، اللہ لا شریک ہے بالذات اور بالصفات، اس عقیدہ توحید کی گواہی دیتے ہوئے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ احسان ہے خالق لا یزال ولا یزال کا، جس نے ہمیں اس کریم رسول کی امت میں پیدا فرمایا کہ جس کی امت میں شمار خود کو کروانے کے لیے انبیاء کی خواہشیں رہی ہیں۔ اپنے دلوں میں شمع رسالت کی لو کو بڑھاتے ہوئے نعرہ رسالت یا رسول اللہ، اور یقیناً آپ کے اور میرے کریم رسول نے زبان وحی سے فرمایا کہ اگر یہ ساری دنیا میرے بھائی علی کی ولایت اور دوستی پر اکٹھی ہو جاتی، اللہ جہنم کو تخلیق ہی نہ کرتا۔ تو دلوں میں موزن ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی گواہی دیتے ہیں، اور اس دعا کے ساتھ کہ خداوند قدوس آدم آخر ہمیں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت پر قائم و دائم رکھے۔ کل ایمان نعرہ حیدری یا علی خاندان عصمت و طہارت، اور بالخصوص مرحوم و مغفور بھائی عابد جعفری صاحب کی بلندی درجات کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیے۔ مجلس اعزا بسلسلہ چہلم مرحوم مغفور عابد جعفری صاحب کا آغاز خداوند قدوس کے پاک کلام سے ہو چکا۔ جس طرح دوست احباب کے میرے لائق احکام ہوتے ہیں دعائے حدیث قصہ کے، آپ کے سماعتوں کی نظر کرتا ہوں اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے۔ اور معزز سامعین، جناب آدم سے لے کر آج تک جتنے بھی علی کی ولایت دل میں رکھتے ہوئے اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، تمام کی مغفرت اور بلندی درجات کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قال دخل علي برسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت أعوذك بالله يا بطاه من الزعف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء الجماني فغطيني به فأتيته بالكساء الجماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمام وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن. بارگاہ مولا حسن مجتبی میں بھائی آپ کی مغفرت اور بلندی درجات کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجهم. قد اقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرات فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأن رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين. بارگاہ نواب کربلا میں اس دعا کے ساتھ کہ مولا بھائی آپ جعفری مرحوم غفور کو مولا سید الشہداء کے ساتھ محشور فرمائے بآواز بلند صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قد اقبل قال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأن رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال سلام عليك يا جدة
السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت القصا فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت القصا فقال عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب بارگاہ نشان عبرتی ہے نا جانشین پیغمبر خلیفہ بلا فصل امیر المؤمنین بآواز بلند صلوات کریے اللہ وعجل فرجہ وقال السلام علیک یا بنت رسول اللہ وقلت علیک السلام یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین وقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت القصا قال له عليك السلام يا أخي ويا بسيط وخليفة وصاحب اللواء قد أذنت لك فدخل علي تحت القصا ثم أتيت نحو القصا وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت القصا قال وعليك السلام يا بنتي ويا فزعتي قد أذنت لك فدخلت تحت القصا فلما اكتملنا جميعا تحت القصا أخذ برسول الله صلى الله عليه وآله بطرف القصاء وما بيد الجمل إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وأمتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن صلموا وعجب لمن عداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم واجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأحب عنهم الرنس وتطهرهم تطهيرا اللهم وعجل فرجهم فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكون سماواتي إنما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمس مضية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبات هؤلاء الخمسة الذين هم تحت القصا فقال الأمين جبرائيل عليه السلام يا رب ومن تحت القصا فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها بالخصوص بھائی عابد جعفری اور اس خاندان میں سے اور شاہ صاحبال کی جتنے بھی سادات وغیر سادات مومنین اس دنیا فانی سے دار مفارقت کی طرف جا چکے ہیں میری والدہ مرحومہ مغفورہ اور معزز سامعین جن کا ہاتھ اٹھا کر کوئی نہیں رہا ثواب پہنچانے والا ان سب کی مغفرت کے لیے حاملان کسا کی بارگاہ کریمی میں بآواز بلند صلوات پڑھیے اللہم
صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال جبرائيل يا ربي تحزن لي أن أحبط إلى الأرض أكون معهم سادسا. فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي لعل يكرك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إنما خلقت سماء مبنيا ولا أعظم تحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحباتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تعذروني يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نام قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال اليمين الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال علي عليه السلام لأبي يا رسول الله يغفر ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نبيا ما ذكر خبر هذا في محفل من محافل أهل الأرض فيه جمع من شيعتنا محبين إلا ونزلت عليهم الرحمة فحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام انتم والله فضنا مفاز شيعتنا ورب الكعبة. وقال النبي صلى الله عليه وآله ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر قبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محمومون إلا وفرج الله همه إلى يمين ولا مغمومون إلا وكشف الله غمه إلى يمين ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام ضم الله فضنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا والسعد في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. بحق حاضر دعائے حدیث ایک سال پروردگار بھائی عبد جعفری کے درجات کو بلند فرما. جو بھی ہمارے صالح میں اس زندگی میں انجام دیے ہیں جو عزاداری برپا کی ہے اس ایک ایک سید الشہداء کے اور آل محمد کے بارگاہ میں بہے ہوئے آنسوں کا واسطہ میرے کریم اللہ انہیں 14 کے ساتھ معشور فرما. میرے کریم اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما. ہمیں بھی اپنے نیک عبادت گزار بندوں میں شمار فرما. کربلا کی زیارت سے مشرف فرما. میرے کریم کا خالق اللہ تو جہاں بلانے قصہ کی عظمت کا استاد پرچم عباس پرچم حسینیت کو دنیا کے ہر خطے پر سر بلند فرما. میرے کریم ہمیں بار بار کربلا کی زیارت سے مشرف فرما. آخر سے ملزمس ہوں بقیت اللہ فی الارض امام زمان کے ظہور میں تعجل فرما. ایک دفعہ سورہ الحمد 3 دفعہ قل هو اللہ بھیا بن جعفری کی مثال سوال کے لیے بلندی درجات کے لیے تمام مومنین و مومنات کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير تمام دعاء قبول كريم آواز بلند سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، درود پاک ذات رسول اللہ پیش خدمت ہے۔ فرض اللہ کے جو ہر وقت ادا کرتے ہیں اے حالات ہی جو محمد سے وفا کرتے ہیں۔ یا اللہ تو نے بخشی ہمیں محبت آل احمد، اس لیے روز تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ مصطفیٰ تیری عظمتاں دی حد نہیں، 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 سونا ایڈا تیرے تو کوئی ود نہیں، سونا ایڈا تیرے تو کوئی ود نہیں، سونا ایڈا تیرے تو کوئی ود نہیں، مصطفیٰ تیری عظمتاں دی حد نہیں۔ درود پاوا دو جہانا دیاں سوچاں تھک گئیاں، دو جہانا دیاں سوچاں تھک گئیاں، تیری عظمت دا طلب یاد نہیں، تیری عظمت دا طلب یاد نہیں، مصطفیٰ تیری عظمتاں دی حد نہیں، تھوڑا ایٹا تیرے تو کوئی ود نہیں، جڑا واسطہ آقا دا دیتے مانگ دائے، جڑا واسطہ آقا دا دیتے مانگ دائے، وہ بھی دعا اللہ بھی کردہ رد نہیں، دعا اللہ بھی کردہ نہیں، مصطفیٰ تیری عظمتاں حد نہیں، سونا تو نہیں، جڑے کہنے نبی پاک ساڑھے وہ تو ساڑھے ورگا نہیں، نبی کتھا ہو جانا ہم سری تو کیویں کرنا آگی، ہم سری تو کیویں کرنا آپ دی، ہمیں محمد دی تجھے حد نہیں، ہمیں محمد دی تجھے حد نہیں، مصطفیٰ تیری عظمتاں دی حد نہیں، تھوڑا ایٹا تیرے تو کوئی ود نہیں، ہم سری تو کیویں کرنا آپ دی،
نہیں نام محمد دی تجھلے آشد نہیں مصطفیٰ تیری عظمتاں دی حد نہیں سونا ایڈا تیرے تو کوئی بد نہیں قرآن سارا تیریاں صفتاں کرے قرآن سارا تیریاں صفتاں کرے جاوید ثنا لکھے دا قد نہیں جاوید ثنا لکھے دا قد نہیں مصطفیٰ تیری عظمتاں دی حد نہیں سونا تیرے تو کوئی بد نہیں اور نیکیوں کا عہد کرتے ہوئے آواز بلند صلوات پڑھتے اپنے محترم بھائی نام تو دل میں بہت سارے ہیں ان کے لیکن پیار سے ہم پاشا بھائی کہتے ہیں ان سے ملتمس ہوں پاشا خاکی صاحب سے بارگاہ محمد و آل محمد میں مخصوص انداز میں ہدیہ سلام پیش کرتے ہیں ریکویسٹ ہے کہ سب سے پہلے جو علیہ السلام ہے جو آقا دو سب کے بعد بیت اللہ والے ولی پہ ایمان رکھتا اس کو میرا سلام یہی سلام پیش کر دیا اگرچہ یہی سلام سمجھ میں آیا تو وہ سلام سمجھ میں آیا اسلام دینے میں ہاتھ دینا تو سلام بنے گا اسلام نام ہے صلی اللہ یا علی مرحبا یا علی اگرچہ تیرے دل میں حب علی کا اعتراف نہیں اگرچہ تیرے دل میں حب علی کا اعتراف نہیں یہ تیرے نصیب کا چکر ہے کوئی طواف نہیں قبلہ آپ کی نظر فریدی ساؤنڈ اندہ جو سے شادی تو بہت اچھے ہمارے رام بھائی اصلی یہی ہے جینا چکنا سچے ہم کس لیے اکٹھے ہوئے آسان ہو جائے آپ کا رستہ آسان ہو جائے ہمارا آسان ہو جائے ہمارا جو باقی اصلہ ہے وہ آسان ہو جائے تو بے آسان پہلے سمجھئے ایسا کیا ہے ایسا ہے احسان ہے اللہ تو مسلمان ہے کہ تو انسان ہے یہ احسان ہے تجھے چار پائے نہیں بنا دیا کتنا بڑا احسان انسان ہونے کے باوجود ہاتھوں میں ہاتھی ایسے کھڑے یہ کیا مسئلہ ہے میرے کلمے شک ہے کوئی مجھے مجھے سے نہیں جا سکتا میں کنا کسی کھڑا ہوں میں ولیلہ بھی پڑھ چکا ہوں اور میں یہ ذکر سن سکتا ہوں یہ کیا ہے خدارہ جوڑ دیجئے گا کوئی سانس کو پتا نہیں چل جانا ہے بھائی تو اپنا جینا آسان کرو مہربانی جو امام کیا ہے انہیں آسان کرو بیٹھاؤ تاکہ آپ کو علی ولی اللہ سمجھ میں آئے محمد رسول اللہ نہیں سمجھ میں آیا کم سے کم 2020 آگے علی ولی اللہ سمجھ لو برادر رسول سمجھ لو کہ محمد رسول اللہ سمجھ میں آ جائے تو اسے کلمے نے کچھ نہیں دینا بھائی ہمیں خالی پیلی میں لا الہ پڑھے جاؤ جو آتا ہے پڑھے جاؤ جتنے مرضی پڑھے جاؤ خدا رہا ایسے کرو ذرا سکون دو دل کو قلب کو سکون دو قلب کو سکون آئمان طاہرین کا ذکر سننے سے ملتا ہے سکون سے بیٹھنے سے ملتا ہے باتوں کے بتنگڑ بنانے سے ملتا ہے خدا رہا میں اسٹوڈنٹ ہوں اگر کسی کو ناگوار گزری ہے استاد جی شبیر صاحب میرے برادر میرے والدین بیٹھے میں بچہ ہوں جو دوست کھڑے ہیں میرا تمام ذاکرین کو مزدلہ کو علامہ کو میرا سلام تو بھی بزرگ دائیں بائیں کھڑے ہیں ایک اشار یاد آ گیا قبرستان میں جاتے ہوئے ایک اشار پڑھنے ہوا تھا اے جانے والے دعا کرنا خدا کے لیے دعا کرنا خدا کے لیے کل تو بھی محتاج ہوگا اس دعا کے لیے تو یار اس دعا کے لیے اکٹھے ہوئے کم سے کم دعا کا مقصد تو سمجھو نا بھائی ابھی کتنی بڑی دعا ہوئی ہے محمد مصطفیٰ کی وہ بیٹی کی دعا ہوئی ہے جو حدیث قصہ ہے جو چادر والی دعا ہے اتنی دعائیں جاننے کے باوجود یار تو بد دعائیا ہے مہربانی چند ہیں ہزار ہے تعداد میں نہ جایا کریں بیٹھ کے سکون سے درود پڑھ دینا یہ آپ کا بہت لازم ہے
اور کہندا 5 وقت دیاں پونجیاں تے حویلیاں پھر سنجیاں نہیں چاہیے بھائی. اللہ کو یکتا پرستی اس دوران نہ تو زانے تھی اور نہ دکانیں تھی. سمجھ گئے ہو؟ مجھے دکانداری آگی ایمانداری نہیں. اللہ مجھے ایمان دے. شکریہ مہربانی. بچہ ہوں اسٹوڈنٹ ہوں کسی کو ناگوار گزرے تو وہ بالکل بات سنتے ہی میری آ جائے. بہت شکریہ. یا علی جی وسیع جی فرقان حمید ہے وہ کتاب مبین. شاہ جی ایسے ہی ہے مبین اور وسیع جی. یہ بسم اللہ سے شروع ہے تو میں جناب کو بسم اللہ سنانے لگا ہوں. سبق سنانے کے بعد میری اجازت. شکریہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. کبھی نہیں پریشان ہوا کیونکہ میں نعرہ حیدری لگاتا ہوں. حیدری نعرہ حیدری کافی. محمد و آل محمد. سبحان اللہ. صلی اللہ. اے اللہ کیا کہ دلیلیں پیش کروں تیرے حبیب کی شان میں کوئی بات فساد نہیں مگر تیرے حبیب جیسی خیرات نہیں. تھوڑی سی خیرات میں سے چند الفاظ آپ کی گوشت. بسم اللہ بسم اللہ علی ولی علی بسم اللہ. بابا جی بسم اللہ علی ولی علی بسم اللہ. بسم اللہ. یہ جو بسم اللہ سن رہے ہیں مہربانی خدا رہا بسم اللہ کچھ بھی نہیں دے گا جو بسم اللہ سننے کے بعد بھی اپنا قدم عکس نہیں لے کے آ رہا ہے. مبارک تم لے کے نا ذرا آ جائیں. میں آپ کے دلوں کی تسکین دیکھنا دلوں کے دھڑکن سے بسم اللہ تیز ہو کوئی فائدہ نہیں دے گی بسم اللہ کیونکہ بعد میں تو انہا لیلا ہے. میں سیدن کی کیا مشغلے کیے جاتی دفعہ میں بھر گیا ہوں. میرے اوپر کیا پڑھ رہے ہیں خانہ کعبہ بیت اللہ مدینہ پاک رسول اللہ. اس خانہ خراب کو زندہ ہوتے ہوئے بتایا نہیں ہے کہ خانہ خدا میں انت ولی اللہ ہے. تو جاتی دفعہ مجھے کیا دے گا نذیر نیت اللہ میں سواریاں بٹھانے والے. او بھائی جیتے جب سانسیں چل رہی ہیں تو تم معلوم کرو بیت اللہ میں کیا ہے. 3 مہینے ہو گیا اتنے جا کے جو مر جائے تو پڑھتے نہیں سن دو کہ اللہ میرا خاتمہ ایمان پہ فرما. مار اللہ میرا ہر کام کا آغاز ایمان سے فرما. اللہ میری ہر سانس کا آغاز ایمان سے فرما کیونکہ تو رحمان ہے مہربان ہے. مجھے تو ڈالنے والی ختم میری کانوں میں پڑ رہا ہے القہارو القہارو اے زمین کے ذرو اسماء کے ستارو القہارو بھلے خود لے کے گھوم رہے پجارو تجھے ڈرا رہے القہارو. نہیں پیارو بڑا رحم کرنے والا ہے اللہ جل بڑا رحم کرنے والا ہے. اس کا کام ہے رحم کرنا. میرا کیا ہے رحم کرنا. مجھے بھوک لگی ہے وہ رحم کرنے والا. مجھے ماں کی غوش میں اتنے پردوں میں رزق فراہم کرنے والی ذات کا نام ہے اللہ. تو بات کو آ کے پریشان ہو گیا میں اس کام پہ نہیں گیا. میرا اتنا سیزن تھا اتنا بزنس تھا. خدا رہا ایسے نہیں کرو. وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. کہتے ہو ہر شے اس کی قدرت میں ہے اور بعد میں کہتے نہیں میری اجرت میں ہے جو نکل گیا میں نے اپنی اجرت لے لی. ارے مانگو تو بس صدقہ محمد مصطفیٰ اللہ سے مانگو کسی سے نہ مانگو. جو تیرے دیکھو نا پرندے رات کو سو جاتے ہیں تو وہ گرنے نہیں دیتا. یارو کتنا کریم اللہ ہے تو آپ کو نہیں گرنے دے گا. مہربانی. میرا سبق مکمل ہو گیا. بول رہے ماشاءاللہ میں ایک سوال سے بھی واقف نہیں ہوں مگر ان کی دعائیں ہیں ساتھ. وہ میرے استاد محترم کیا کرے پاکستان میں ایسی کرائیں سنی سمجھ نہیں آئی. بڑے بڑے میں نے مطلع سنے ہیں. میں نے برٹش میں ماشاءاللہ پلیز برداشت کرنا پڑے گا بابا جی. یہ سچ دی گل ہے. جینا جھوٹ تے مرنا سچ ہے. علی حق کے ہاں حق والے حق پہنچاؤ. بسم اللہ پھر بسم اللہ. میرے استاد محترم دکھائی دے گے بس میں ایک اشعار سنا کے بس بھائی صاحب کی جانب غور ذرا نوازی. بسم اللہ علی ولی علی بسم اللہ علی ولی علی بسم اللہ.
बेगा नुकता दसदा सानू किसे ते नहीं गिला बिस्मिल्लाह अली वली अली बिस्मिल्लाह अली वली अली बिस्मिल्लाह बेसेबा बे मुस्तफा बेपनावर मुर्तदा बेसेबा बे मुस्तफा बेपनावर मुर्तदा नून नाज़र नून नाज़र नून नाज़र नून नाज़र अली का किला बिस्मिल्लाह अली वली अली बिस्मिल्लाह जिस चीज के पीछे लगना ऐन से ऐनुल्लाह अली लाम से लिसानुल्लाह अली ऐन से ऐनुल्लाह अली लाम से लिसानुल्लाह अली मीम मौला मीम मौला मीम मौला है अली मैंने उठाना है 3 बजे अली अली गल नु छोड़ दो मैं नहीं रखूंगा हर किसी को पता है रमजान में इफ्तारी जो करनी क्या करी कर सुबह क्या रखी वो होने नहीं खुले लाजमी होटल लाजमी उन्हें पता ही तो देखता अली 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 बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह भाई साहब धन्यवादी कुल महाराज बिस्ना और अब मुख्तलिफ से देगा मेरा उसके बाद मेरे ज़ाहिर मसाइल है बेहतर रसूल और उसके बाद इंशाल्लाह 2-4 मिनट के लिए आवाज़ नहीं मिसा और ठीक 12:30 बजे इंशाल्लाह दूर से नकवी सोडर की इस मजलिस से चहलम से खिताब फरमाएं जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है तमाम मुहिम गाने वाले आवाज़ से मेरी नमाज है कि वो अंदर फिर डाल दश्ते हैं बारे जी कर दीजिए बड़े जान शाह मौला की शान में दमादम या हैदर दमादम या अली हैदर दमादम या अली हैदर दमादम या अली हैदर शेर यज़दान अली हैदर शाह अली हैदर मर्दे मैदान अली हैदर कुल्ले माली हैदर दमा दम या अली हैदर दमा दम या अली हैदर सलावत आपका आला है इज्जत आपकी आला है इज्जत आप हैं मेरे इमाम हुई काबा में विलादत पाई मस्जिद में शहादत दर तो वो कलम जाते हैं छोड़ा बगल अली मौला सखी सरवर तेरा मांगता है सिकंदर दमा दम या अली है दमा दम या अली है सलावत वारिस से कौनो मकान हो वारिस से कौनो मकान हो या अली राज हाँ हो तुम इमामे दो जहां हो आलमे इल्मो कला हो वसीए शाफिए महशर बेगुमा साकिए कौसर
لائے کے تاج پیغمبر مالک مسجد و منبر دما دم یا علی حیدر دما دم یا علی حیدر سوال علی افضل علی فاضل علی افضل علی ہاں اللہ فاضل کو پوچھو علی کہ سیم سیم علی کامل علی اکل علی آصف علی اللہ کا مظہر علی طاہر علی اطہر علی راہ رہنما راہبر تیرا شکار سناگر سے کوئے کندر دم یا علی حیدر دم یا علی حیدر شریع یزدان علی حیدر گڈی تیسری بھی آ گئی علی حیدر مرد میدان علی حیدر راتوے ہی جائے گا ایمان علی حیدر دم جوان دے نال یا علی چار حیدر پیچھے تین دم بندے بھی نہیں دم یا بیان علی حیدر نعرہ حیدری صلوات برخشودی محمد و اہل بی محمد باز بلند تلاوار ہیں اللہم صلی علی مولا فرد محاسف فضا جھنگوی صاحب سے درسوں فضائل میں بیرس کے اور اپنی بکالہ کا ٹائم چینج ہو رہا ہے نا کوئی نہ پھر خبر ہے یہ زدر تشریف فرماؤ صلوات در پڑھنا یعنی کہ بہترین ہو بات رہا میں ہے کہ پکا باواز بند نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت مل کے باواز دعا کردہ مولا کائنات تھوڑا ٹور آیا میں حقیقی نوکری تمام دن ہر کا اپنے دربار قبول فرمایا پالنے والا اس ابتلا دے زمانے ساڑھے حقیقی وارث امام زمانہ علیہ السلام اللہ جڑی اکھی سکھدیاں نے انہوں نے زہرا دے بچڑے دی جاگیر ضرور دکھاؤں میرا اللہ جو آزادار بیمارے تن بیمارے کربلا دا واسطائی حالدار ملک صحت آفر مالک بانی دا احتمام کیتا قبول فرما مالک عابد بھائی صاحب دست مجلس ہو رہی مالک انہوں دے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما جنت دے وچ آلہ درجہ بلکہ آواز بلند صاحب ماشاءاللہ صاحب عقیدہ تشریف فرمو صلوات بہت صاحب مل کے صلوات سوات چودہ کے واسطے مقدری صلوات کی سوات ہے چودہ وقت اور حق حسین بات ہے چودہ کے واسطے چودہ تو پکا اس بات کی یہ صحیح کائنات ہے چودہ کے واسطے مل کے باواز رنسا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم نبينا أبي القاسم محمد المصطفى
मुल्क के भी ताहा मुज़म्मिल यासीन पढ़ो सलावत। तेरी दीद दा चानन ना होवे ते साडा नेक सितारा नहीं होंदा। तेरा जो भी मुनकर है साकू हरगिज़ प्यारा नहीं होंदा। तेरी दुआएं आए मजलिस विच आली तरफों आखी मौला नू हुण आई जा चन अस्करी दा तेरे बाजू गुजारा नहीं। मिल के हर मोहम्मद आजादार दे वक्तां च इजाफा फरमावे। बड़े बड़े लायक चेहरे नजर आ रहे हैं, दानश्वर लोग तशरीफ फरमाओ। ते मेरे लिए पहला कसीदा जनाब अबू तालिब चंदा सुनाओ। इजाजत सारी कौन है जिसके घर का उजाला, कौन है जिसके घर का उजाला। अमर भाई कौन है जिसके घर का उजाला, कौन है जिसके घर का उजाला। अफसा तो जो है कौन है जिसके घर का उजाला, कौन है जिसके घर का उजाला, कौन है जिस आबद भाई गौर करे उजाला, कौन है जिसके घर का उजाला, कौन है जिस तवज्जो करने नाज़ हुसैन उजाला, कौन है जिसके घर का उजाला। दीन को आसरा दे रहा है, मिल के बाबा से बुलंद सलावत। कौन है जिसके घर का उजाला, कौन है जिसके घर का उजाला, कौन है जिस तवज्जो करे जनाब किबला साहिब। कौन है जिसके घर का उजाला, दीन को आसरा दे रहा है, बंदगी जान कर मुस्तफा को, बंदगी जान कर मुस्तफा को, वो अली मुर्तज़ा दे रहा है। वाह 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 वाह। थोड़ी सारे दी खैर होवे, थोड़ी नस्ला किबला गौर करे। जेड़ा शेर पढ़ना चाहंदा शेर तो फतन देना पिया वसूल करे नाज़ हुसैन। पूरी तवज्जो जेड़ा शेर पढ़ना है, अदबी लोग तशरीफ फरमाओ, अदब सुनने वाले लोग तशरीफ फरमाओ, तारीखदान लोग तशरीफ फरमाओ। बहुत बड़ा शेर पे पढ़ता है हुसैन। पूरी तवज्जो की में भाई पाक इमरान जो नाम मुसलमान था, लोग आते हैं जनाब इमरान कलमा नहीं पढ़िया। कमर भाई गौर करे, कलमा नहीं पढ़िया, कलमा नहीं पढ़िया। जनाब इमरान कलमा नहीं पढ़िया नाज़ हुसैन। पूरी तवज्जो नशे सुने कि भाई पाक इमरान जो नाम मुसलमान था, फिर जनाजा है क्यों मुस्तफा ने पढ़ा। वाह भाई वाह 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 वाह। थोड़ी सारे दिखाए रो भाई तेरे लोग आते कलमा नहीं पढ़िया। मेरी गल गौर देना सुने कि भाई पाक इमरान जो नाम फिर जनाजा है क्यों मुस्तफा ने पढ़ा, पाक इमरान
हाशमी साहब गौर करें। मारता फिर जनाजा क्यों मुस्तफा ने पढ़ा, ऐ मुखालिफ शरीयत के काम के, आज एजाज को सिर्फ इतना पता, कैसे काफे की मैयत को कांदा, खुद रसूल खुदा दे रहा। वाह 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 वाह। जियो बे इो हक बनता है जरा जनाब अदा कर रहे हैं। बहुत सोहना सुन रहे हो तो मैं भी बहुत जल्दी कर रहे हैं अपने टाइम के अंदर रह के अपनी मजलिस मुकम्मल पढ़नी, अगे भी नहीं जाना, टाइम में बढ़ाना भी नहीं। बहुत सोहना सुन रहे हो, तो सुन रहे हो, मेरा दिल इस तो बड़ा शेर सुनावा। दसना चाहना जनाब इमरान की तरबियत का क्या, जनाब इमरान की झोली का क्या असर, नियाज़ हुसैन क़िबला सारे मोमिनीन अज़ादार तवज्जो करे क्यों रे। इसके झोले में दो लाडले हैं पले, अर्श जिनके रहा जूतियों के तय। ओए होए 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 वाह वाह वाह, बड़ी सारे दी खैर हो जाए। पूरी कोशिश शेर मुकम्मल करना चाह रहे हैं भाई। इसके झोले में दो लाडले हैं पले, अर्श जिनके रहा जूतियों के तले, इसके झोले में दो लाडले हाय हाय पले, अर्श जिनके रहा जूतियों के तले। इसका वही काम कर है चले, सूराए आले इमरान जिसका, मुस्कुरा कर पता दे रहा है। वाह वाह, थोड़ी सारे की खैर होवे। बहुत सोहना सुनिया, बहुत सोहना सुनिया। एक कसीदे का हुक्म है, पढ़ांगा मैं अपने टाइम के अंदर जितना मेरा टाइम है, ज्यादा लंबा भी टाइम नहीं, परेशान नहीं होना। 15 मिनट तो 15 मिनट के अंदर मुकम्मल नौकरी कर सकते जी। 10 मिनट ते आखिरी 5 मिनट, ठीक है। मैं इस वास्ते अपने सामने टाइम रखे, कोई गल ना हो जाए। मिल के सलवात पढ़ लो। मैं वो कसीदा पढ़ना चाहना कि जिंदे ते मालक मैनू मेरी सोच तो वध के इज्जत दी। अल्हम्दुलिल्लाह एक कसीदा मेरी पहचान बन गया। पहले पढ़े जनाब अबू तालिब, पढ़ना चाहना जनाब खदीजा दी शान दा। दोनों का सरमाया भी लगा है। नियाज़ हुसैन इस बीबी दी अजमत ते सलवात पढ़ो तो मैं खदीजा सखावत में कुदरत नुमा है, खदीजा सखावत में कुदरत नुमा है, सारे कुदरत नुमा है, खदीजा सखावत। उसी का दुआ करनी मेरे हक वादा करता, आस पास जेड़े घर हैं एक घर च मेरे लिए दुआ कर सखावत में कुदरत नुमा है, खदीजा सखावत में कुदरत नुमा है। बड़ी आवाज नहीं आ रही। सखावत में कुदरत नुमा है, खदीजा सखावत में कुदरत नुमा है, खदीजा सखावत में। तवज्जो करें नियाज़ हुसैन, बंदा कभी भी ना बोले, सिर्फ तवज्जो करें। नुमा है मोहम्मद को जिसने गनी कर दिया कंजूस जरूर के मैनू होर पासे कुछ करे जुबान न करे। एडा बड़ा सिर जो टांगी जुबान लवाशा। नियाज़ हुसैन
پڑھانی مکمل کرنا چاہتے ہیں بھائی خدیجہ جو کھاتے تھے اس کا بتوں کے پجاری جو کھاتے وہ کالا زبان کلمہ بنا ہے سارے تھوڑی نسل آباد رہن بہت سونا سنیا نے میرے حق کی دعا ضرور کریں نیاز حسین جڑا شیر پہ پڑھدا اور بی بی دا کیا کردار ہے نیاز حسین اور بی بی دا کیا کردار نیاز حسین پوری توجہ شیر سننا ہے بڑی جلدی پیا کرتا کیوں ہے بھائی یہ وحدتی سے رحمتی ملاتی یہ تصویر میں آتی رہی ہے ہائے 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 بڑی سارے شیر مکمل کرتا کیوں ہے بھائی یہ وحدتی سے رحمتی ملاتی جسے کی چادر سے ظاہر ہوا ہے تھوڑی سارے دی خیر ہوئے ٹائم دیکھ مجھے حوصلہ بھی رکھے اگری ہے مل کے باوال سے بلند صلوات جس شیر دے واسطے قصیدہ شروع کیتا ہے شیر مکمل کر کے تے دعا لاؤنا چاہنا پاک محمد دیاں زوجہ سڑیاں ماما سرکار دیاں بیویاں ماں سرکار گھانے چاہیں پاک رسول اللہ دیاں بیویاں آواز دے کے دیاں اللہ باللہ حسنائن دا ناما ہر وے خدیجہ دی تصویر ہر وے خدیجہ دا چچا اسا میریاں بیویاں جی جی اسا بھی تیریاں بیویاں لیکن ہر ویلے خدیجہ دی تصویر ہر ویلے خدیجہ دا چچا میرے پاس توجہ کرے ہر ویلے خدیجہ دی تصویر پاک رسول اللہ حسنائن دا نانا انہاں دے پاس رے کے کیڑی گندی کے بے یہ شیر مکمل کرنا چاہنا نیاز حسین توڑی توجہ دے واسطے نیاز حسین شیر مکمل کرنا تاکہ میں بھی یہ تم خود آئی گئی ہو تم خود ہلائی گئی ہو محمد خدیجہ کو لے گیا ایک پانچ ماہ سلوات پڑھنے محمد آپ تھوڑے نہیں بہت زیادہ مل کے بابا سے بلند سلوات پڑھ لے محمد و اہل بیت اللہم صلی علی محمد و آل محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین
خیر المبشرین والمنذرین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزل القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. مل کے صلوات پڑھ لے محمد. خدا قدوس ہم سب کی حاضری عبادت پہ شمار فرمائے اور اس سے برکت کے خداوند قدوس مرحوم کے درجات بلند فرمائے. اور سب سے بڑی دعا وقت کے ہادی حجت خدا ولی اثر کے ظہور میں تشریف آئے. ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے امام کی جدامت کے لیے ایک بار جماعت صلوات کی تلاوت کر لیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میں نے کچھ زیادہ دیر زحمت سماعت نہیں دی. چند قبلہ تشریف لے آئے اور آپ نے توجہ کے ساتھ سماعت. ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس کی آل محمد تعریف کرتے ہیں. بیدار ہو کے سن لیں. آپ درود و سلام ہستیوں پر کہ جن ہستیوں پہ درود نہ پڑھا جائے تو مسلمانوں کی نماز باطل ہو جاتی ہے. جو میں نے آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، خداوند قدوس قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کرتے تو پہاڑ خوف الہی سے ریزہ ریزہ ہوتا. میرے حبیب ہم نے اس قرآن کو ایک قلب میں نازل کیا اور محمد مصطفیٰ مجمع میں فرما رہے تھے الفاطمہ تو قلبی، میرا قلب زہرا ہے. سب سے پہلا جو اعتراض کیا گیا کہ محمد مصطفیٰ میں پیغام دے کے جانا چاہتا ہوں، اس قرآن کو جمع شدہ حالت میں چھوڑ کر نہیں ہے. پریشانی ہونا، بکھرا ہوا قرآن درختوں پہ لکھا ہوا تھا، تو لکھا تھا، بکری کی کال پہ لکھا ہوا تھا، کاغذ کے ٹکڑوں پہ لکھا ہوا. یعنی محمد مصطفیٰ اس قرآن کو جمع شدہ حالت میں چھوڑ کر نہیں گئے. میں منبر پہ باواز بلند آواز میں یہ پوچھنے کا حق رکھتا ہوں، جب محمد مصطفیٰ نے فرما دیا تھا، ختمی مرتبت نے فرما دیا تھا، طٰہٰ نے فرما دیا تھا، یاسین نے فرما دیا تھا، مزمل نے فرما دیا تھا، مدثر نے فرما دیا تھا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ نے فرما دیا تھا، مجیدہ نے فرما دیا تھا، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ نے فرما دیا تھا، ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِي نَسْتَفِيهِ نے فرما دیا تھا، جَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ نے فرما دیا تھا، مَوْلَاهُ لِنُورِيَّهُ مِنْ آیَاتِهِ نے فرما دیا تھا، خاتم النبیین نے فرما دیا تھا، سراج المنیرہ نے فرما دیا تھا، شاہدا مبشرا ونذیرا نے فرما دیا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو قیمتی چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، ایک اہل بیت. زبان سے جنہیں بات کی سمجھ آئے اور زبان اچھی ہوتی ہے تو آل محمد کے فضائل میں بولتی ہے. محمد مصطفیٰ نے فرما دیا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو قیمتی چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، ایک اہل بیت. ایک اللہ کی کتاب، ایک اہل بیت. یہ محمد مصطفیٰ نے اعلان ولایت سے پہلے علی ولایت سے فرمایا تھا، آخری وقت بھی فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان کی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، ایک اہل بیت. اگر قرآن جمع شدہ حالت میں موجود نہیں تھا، قرآن درختوں سے، پتوں سے، پتی کی کھال سے، کاغذ کے ٹکڑوں سے قرآن کو جمع کیا گیا. قرآن جمع شدہ حالت
حالت میں موجود نہیں تھا تو 1.25 لاکھ کے مجمع میں کسی نے کھڑے ہو یہ کیوں نہیں پوچھا وہ کتاب کہاں پہ ہے؟ کتاب کہاں پہ ہے؟ خدا کی قسم اس کی ہمارے پاس بڑی دلیلیں ہیں، میں اپنے ٹائم چھوڑ دوں گا، بڑے ثبوت ہیں۔ توجہ ہے، اللہ نے جو اس کتاب کو عزت دی باقی 3 کتابوں کو نہیں ملی۔ اس کی ہر آیت کو ماننا واجب ہے، اور اللہ نے کچھ سوروں کو وہ امتیازات عطا کیے جو باقی سوروں کو نہیں دیے۔ پریشان ہو کے نہیں سننا، الحمد کو فاتحہ کہا، یعنی فاتحہ کا مطلب افتتاح، آغاز، بھٹی صاحب، شروع، فاتحہ، اور اسے سبع المثانی بھی کہا جاتا ہے۔ 2 مرتبہ نازل ہونے والا سورہ، اس کی 7 آیتیں ہیں، 1 مرتبہ نازل ہوا 7 ہو گئی، 2 مرتبہ نازل ہوا 14 ہو گئی۔ بولو یار، بولنا عبادت ہے۔ 14 ہو گئی، اور 4 لوگوں نے، قبلہ عرفان صاحب، قرآن کو جمع کیا۔ یہ میرے دادا محترم نعیم الملت کی فکر ہے، مالک درجات بلند کرے۔ 4 لوگوں نے قرآن کو جمع کیا۔ کس نے قرآن کو جمع کیا؟ ابی ابن کعب، معاذ بن جبل، زید بن ثابت، ابو ثابت، ان 4 لوگوں نے قرآن کو جمع کیا۔ اور دوسری طرف یہ لکھا گیا کہ پہلے دور میں جنگ یمامہ ہوئی، 700 قاری مارے گئے، 700 حافظ مارے گئے۔ اگر قرآن جمع شدہ حالت میں موجود نہیں تھا، قرآن درختوں سے، پتوں سے، بکری کی کھال سے، کاغذ کے ٹکڑوں سے قرآن کو جمع کیا گیا، قرآن جمع شدہ حالت میں موجود نہیں تھا، پھر یہ حافظ قرآن کہاں سے آ گئے؟ نعرے پر پابندی لگی ہوئی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، مل کے نعرہ حیدری، سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ مجلس میں بولنا چاہیے، نہج اللہ میں ہے، بولو تاکہ پہچانے جاؤ۔ ان 4 لوگوں نے زحمت تمام قرآن کو جمع کیا۔ کس نے قرآن کو جمع کیا؟ ابی ابن کعب، معاذ بن جبل، زید بن ثابت، ابو ثابت، ان 4 لوگوں نے قبلہ ہاشمی صاحب قرآن کو جمع کیا۔ ان 4 لوگوں نے کس کا سہارا لیا؟ درختوں کا، پتوں کا، بکری کی کھال کا، کاغذ کے ٹکڑوں کا۔ ساری تقریر ایک طرف، یہ جملہ ایک طرف، ان 4 لوگوں نے درختوں کا، پتوں کا، بکری کی کھال کا، کاغذ کے ٹکڑوں کا سہارا لیا۔ میں حسین عابد نعیمی منبر مصطفیٰ پہ بابا سے بلند پوچھنے کا حق یہ رکھتا ہوں، ان 4 لوگوں نے ان چیزوں کا سہارا لیا، اس علی سے مشورہ کیوں نہیں لیا جس کے لیے محمد مصطفیٰ نے فرمایا تھا قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ سلامت رہے آل محمد سلامت رکھے۔ علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ اللہ نے کچھ سوروں کو وہ امتیاز عطا کیے جو باقی سوروں کو نہیں ملے۔ الحمد کو فاتحہ کہا، اور سورہ یاسین کو قلب قرآن کہا۔ پتہ نہیں کون سمجھے گا؟ قلب قرآن یعنی قرآن کا دل۔ اسے قلب قرآن اس لیے کہا کیونکہ اسی میں امامت کا تذکرہ کیا گیا۔ نہیں، اور سورہ رحمان کو عروس القرآن کہا، اور سورہ رحمان کو عروس القرآن اس لیے کہا کیونکہ اس میں علی اور بطول کی شادی کا تذکرہ کیا گیا۔ اور کچھ آیتوں کو اللہ نے وہ امتیاز عطا کیے جو باقی آیتوں کو نہیں ملے، یعنی آیت تطہیر کو۔ اور
جتنی ناز برداری اللہ نے محمد مصطفیٰ کی اٹھائی اتنی کسی نبی کی نہیں اٹھائی۔ اللہ نے جناب موسیٰ سے کہا موسیٰ آ کے توریت لے جا۔ موسیٰ وادی مقدس تک پہنچے، اللہ نے کہا موسیٰ نالین اتار دے، یہ پاک جگہ ہے۔ اور ہمارا نبی وہ نبی ہے جو جوتیوں سمیت اللہ کے عرش پہ چلا گیا۔ اللہ نے جتنی ناز محمد مصطفیٰ کی اٹھائی اتنی کسی نبی کی نہیں اٹھائی۔ اگر محمد مکے میں ہے قرآن مکے میں نازل ہوا، محمد مدینے میں ہے قرآن مدینے میں نازل ہوا، محمد گھر میں ہے قرآن گھر میں نازل ہوا، محمد منبر پہ ہے قرآن منبر پہ نازل ہوا، محمد مسجد میں ہے قرآن مسجد میں نازل ہوا، محمد ابو طالب کے ساتھ ہے قرآن ابو طالب کے ساتھ نازل ہوا، محمد علی کے ساتھ ہے قرآن علی کے ساتھ نازل ہوا۔ جتنی ناز برداری اللہ نے محمد مصطفیٰ کی اٹھائی اتنی کسی نبی کی نہیں اٹھائی۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا تھا محمد گھر میں ہو باہر چلے جاؤ پھر قرآن نازل کرے، ناکے پہ ہو اتر آؤ پھر قرآن نازل کرے۔ تاریخی جملہ دینے جا رہا ہوں، قرآن کی 6666 آیتوں میں ایک آیت ہے آیت تطہیر، جس کے لیے محمد مصطفیٰ کو فاطمہ کے دروازے پر بلایا گیا۔ محمد مصطفیٰ کو فاطمہ کے دروازے پر بلایا گیا۔ ملر بابا سے بلند صلوات پڑھیے۔ رحمت تمام۔ جتنی پریشان تو نہیں بیٹھے آپ؟ جتنی ناز برداری اللہ نے محمد مصطفیٰ کی اٹھائی کسی نبی کی نہیں اٹھائی۔ اسی لیے اللہ نے اپنا نام محمود رکھا، اپنے حبیب کا نام محمد رکھا۔ قبلہ دعا لینے کے لیے آپ سے، محمود وہ جس کی فقط تعریف کی جائے، نہیں غور کیا، محمد وہ جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے، محمود وہ جس کی زمین والے تعریف کرے آسمان والے تعریف کرے، زمین کا ذرہ ذرہ جس کی تعریف کرے اسے محمود کہتے ہیں، جس کی اللہ تعریف کرے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ جب محمد مصطفیٰ سے پوچھا گیا آپ کب خلق ہوئے، محمد مصطفیٰ نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔ میں ایک پیغام دینے جا رہا ہوں، میرے نور کو خلق کیا۔ جب اللہ نے محمد مصطفیٰ کے نور کو خلق کیا تو نور نے کہاں پہ سجدہ کیا؟ جتنے پریشان بیٹھے ہو، نور نے کہاں پہ سجدہ کیا؟ نور نے نور پہ سجدہ کیا۔ جب نور نے نور پہ سجدہ کیا، محمد مصطفیٰ کے ماتھے سے پسینہ لکھنا، اللہ نے محمد مصطفیٰ کے پیشانی کے پسینے سے کسی کو آدم صفی اللہ بنا دیا، کسی کو نوح نجی اللہ بنا دیا، کسی کو ابراہیم خلیل اللہ بنا دیا، کسی کو موسیٰ کلیم اللہ بنا دیا، کسی کو عیسیٰ روح اللہ بنا دیا۔ جب ان کے نام لیے جاتے ہیں، آخری جملہ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا، جب ان کے نام لیے جاتے ہیں تو کیسے لیے جاتے ہیں؟ آدم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یوسف علیہ السلام۔ جیسے میں یہ نام لیتا ہوں مولوی پریشان ہو جاتا ہے، علی علیہ السلام، حسن علیہ السلام، حسین علیہ السلام۔ جیسے نام لیتا ہوں مولوی پریشان ہو جاتا ہے، کہتا ہے صرف نبیوں کے نام کے ساتھ علیہ السلام آتا ہے، صرف نبیوں کے نام کے ساتھ علیہ السلام آتا ہے۔ میں نے کہا جبرائیل کو کس نے نبوت دی، میکائیل کو کس نے نبوت دی، اسرافیل کو کس نے نبوت دی؟ کیسے نام لیا جاتا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، ایسے نام لیا جاتا ہے۔ جبرائیل کون؟ مصطفیٰ کا نوکر۔ میکائیل کون؟ مصطفیٰ کا نوکر۔ اسرافیل کون؟ مصطفیٰ کا نوکر۔ مصطفیٰ کا نوکر تو علیہ السلام ہو سکتا ہے، مصطفیٰ کا خون رضی اللہ کیسے ہو گیا؟
المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي العمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلم البصر وهو أكرم يا محمد هي علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني 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 الصلاة 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 العجل 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 برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى اللهم على الطيبين الطاهرين والمعصومين. اس دعا کی قبولیت کے لیے بابا جی بلند صلوات پڑھیں. ملتمس ہوں قبلہ منظر سے نبی صاحب سے خالق صلی علی محمد وعجل فرجا محمد. اللہم کل ولیۃ حجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائک فی هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا. یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد واخلق عدوهم من الجن والانس من الاولین والآخرین. اما بعد قال اللہ تعالی فی کلامہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت. خاندان الہیہ کی جلد آبادی کے لیے صلوات. وارث صف عزا بقیت اللہ کے ظہور و سلامتی کے لیے صلوات سارے. جیسا کہ واضح ہے کہ یہ ایصال ثواب کے لیے ہم سب جمع ہوئے مرحوم دعا کریں اور پسماندگان تسلی دیں. ایصال کہتے ہیں پہنچانا.
میری آواز پہنچ رہی ہے نا؟ ثواب کا غالب معنی یہ ہے کہ ایسے عمل جن کا بندے کو آخرت میں فائدہ ہو۔ بزرگوں بچوں سن رہے ہو، لفظ عام استعمال ہوتے ہیں، سمجھتے کم لوگ، تو میں چاہتا یہ ہوں کہ بچے جو کہیں وہ سمجھ کر کہیں۔ ثواب کا مطلب ہوتا ہے ایسے کام جن کا آخرت میں فائدہ ہو، اس فائدے کو ثواب ہے۔ غالب معنی یہ ہے، اور بھی بہت سے ہیں، لیکن جو یہاں استعمال ہوتا ہے اس کا یہ ہے۔ اس کا مطلب ہے ہم سب اصالِ ثواب کے لیے آئے ہیں، پہنچائیں ثواب۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ادھر آ کے ہی پہنچائیں۔ جب گھر سے چلے ہیں تو کوئی ایسے کام کرتے چلے آئیں جس کا ثواب ہو۔ کچھ سن رہے ہو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں کہتا ہوں گھر والوں کو تو جب سے وہ ایک تعین ڈیٹ کریں اس وقت سے ہی شروع ہو جانا چاہیے ایسے حال اکٹھے کرنے جن کا کوئی ثواب ہو۔ تو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ میں پھر کہہ رہا ہوں، میں چاہتا یہ ہوں کہ یہ دکھاوا ریاکاری سے نکل کے ہم حقیقت کی دنیا میں زندہ رہیں۔ کام عذاب والے کرتے رہیں تو اصالِ ثواب کیا کریں؟ دیکھو نا، ماشاءاللہ مولانا صاحبان بھی بیٹھے ہیں، فاقد شے موتی و شے نہیں ہو سکتا، یعنی جس کے اپنے پاس کچھ نہ ہو وہ کسی کو کیا کچھ دے سکتا؟ تو ثواب تو وہی پہنچائے گا نا جس کے پاس کوئی ثواب ہوگا۔ سمجھ آ رہی؟ اسی لیے جن کے پاس ہوتا نہیں وہ پہنچاتے بھی نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا بات لمبی نہ نکل جائے، ایک پہلو میں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، سنی شیعہ الحدیث حضرات، جہاں شرافت ہے وہاں میری دستک ہے، اور یہ کلخانی کے لیے مجالس میں الحمدللہ ابھی بھی کچھ ہمارے ملک میں انسانیت کی کچھ نہ کچھ رقم باقی ہے کہ دکھ میں سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، ہے نا؟ یہ دکھ میں یہ نہیں دیکھتے سنی ہے، شیعہ ہے، وہابی ہے، تو یہ بھی شرافت کی، جہاں یہ بھی ختم ہو گئی سمجھو وہاں شرافت ہی بالکل ختم ہو گئی، انسانیت میں دکھ میں شامل ہو جاتے۔ تو چونکہ سب شامل ہیں، سب سے میں مخاطب ہوں کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھا۔ اس سے مراد کیا؟ کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھا، یہی مراد ہے۔ تو اب انسان کی تعریف کیا؟ انسان کس کو ہے؟ اب پھر میرا دل تو چاہتا تھا کہ میں قبلہ کی تقریر سے فائدہ لوں، لیکن بس اس طرف پڑھے لکھے لوگوں نے انسان کی تعریف کی ہے کہ انسان بنا ہے 4 چیزوں سے، اربعہ، آگ، مٹی، پانی، ہوا، 4 چیزوں سے انسان بنا ہے۔ آگ، مٹی، پانی، ہوا اکٹھے کر لو، کیا انسان بن جاتا ہے؟ یہ
जो कहते हैं इनको बिठाओ, कहो ये आग है, ये मिट्टी है, ये पानी है, ये हवा है, जरा इंसान बना दो। मैं कुछ कह रहा हूँ, ड्रोन तो बना लेंगे, इंसान नहीं बना सकते। जो चुप हो बना लोगे जी, या कोई बनाने वाले से ताल्लुक है तो बता दो। ये तारीफ ही गलत है। और मैं कहने लगा हूं, जो इंसान की तारीफ नहीं जानते उनको रहबर बना के तुम क्या इंसान बनोगे? नाराए हैदरी। मैं चाहता ये हूं कि ज्यादा आपसे बात करूं, नारे सब कुछ आपका हो गया, पैगाम ज्यादा पहुंचे। मैं आना भी जरूरी समझे। मरहूम मुझे बड़े अच्छे लगते थे, मौला के अज़ादार, और चूंकि उनका बेटा भी सरकार का जिक्र है, इसलिए मेरी नज़र में काबिल कद्र है। तो सादत है, मैं हाजिर हो गया। एक रिश्ता भी है साहिवाल से। दोस्तों, इंसान की तारीफ ही गलत है। आग, मिट्टी, पानी, हवा से इंसान नहीं बनता। इसमें जब तक एक और चीज न डाली जाए, और वो है रूह। और कोई मेरे बयान की अहमियत को समझे, ये रूह वो दौलत है कि ज़ात वाजिब मलकूत से कहता है, इज़ा नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़ऊल लहु साजिदीन। जब इस आग, मिट्टी, पानी, हवा के मुजस्समे में मैं रूह डाल दूं तो फौरन सजदा कर देना। समझ आ रही मेरी बात की? ओए आग, मिट्टी, पानी, हवा, बशर बशर कहने वालों, आदम को मस्जूद नहीं बनाया, रूह ने मस्जूद बनाया। समझ आ रही है? इसका मतलब है दो चीजें हो गई। आग, मिट्टी, पानी, हवा, और फिर बंदों को चार याद रहते हैं, पता नहीं पांच क्यों नहीं। जो है इधर रुझान है, क्योंकि बोला अब पांच हो गए ना। अब ये चार मिलके एक बनते हैं, और रूह एक ही काफी है। बहरहाल ये हो गए। अब मैं इस तरफ नहीं जाना। ये आग, मिट्टी, पानी, हवा से इंसान का बदन बना। क्या बना है? बदन। ये बड़े बड़े ये जिम्मेदार बने फिरते हैं कि अल्लाह का वजूद नहीं, वजूद नहीं। जाहिलो हो, अल्लाह का बदन नहीं, अल्लाह का जिस्म नहीं, अल्लाह का वजूद है। बदन के लिए आग, मिट्टी, पानी, हवा जरूरी है। जो है सहबान, कुछ गौर है सहबान? आप रूह का वजूद है, रूह के होने के लिए आग, मिट्टी, पानी, हवा की जरूरत नहीं। इसीलिए रूह कहते ही उसको हैं जो आग, मिट्टी, पानी से पहले हो। तो समझ आ रही है मेरी बात की क्या नहीं? अच्छा चलो, बात परेशान तो नहीं आपको? कुछ समझ भी आ रही है? अच्छा जी, रूह क्या है? ये जिस्म का तो पता चल गया, आग, मिट्टी, पानी, हवा को मखसूस टेम्परेचर पे, मखसूस मिकदार में तरबियत दी जाए तो ये जिस्म बन जाता है। अब रूह क्या?
اس پہ بہت کچھ کہنے والوں نے کہا، لیکن فیصلہ ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو کس سے پوچھو؟ بات میں کہنے لگا ہوں، پتہ نہیں کون سنتا ہے۔ رسول پاک کے پاس آئے اور آ کے کہا سرکار یہ روح کیا؟ اگر اجتہاد جائز ہوتا تو کبھی حضور سے پوچھنے نہ آتے۔ کون سن رہا ہے جی؟ کون سن رہا ہے جی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تم جو کہتے مشورہ کرو مشورہ کرو، تو روح کے معاملہ میں مشورہ کر لیتے، رسول سے پوچھنے نہ آتے۔ بھائی مجمع میرا میری بات کو سمجھ بھی رہا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اور آئے نا کہ حضور روح کیا ہے پوچھنے آئے نا، تو پھر مشورہ کر لیتے، شورا بناتے، آپ ہی اجماع سے پوچھ لیتے کہ روح کیا ہے۔ نہیں آئے حضور کی بارگاہ میں، ذات واجب نے جواب دیا، قُلِ الروح من امر ربی، میرا محبوب کہہ دے روح میرے رب کا امر ہے۔ اور قرآن کی لفظوں میں اتنی احتیاط ہے کہ قل کہا، یعنی یہ رسول بھی نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا ہے کہ روح میرے رب کا امر ہے۔ جب امر میں مشورہ نہیں کر سکتے، انہیں امر میں کیسے کر؟ کون سن رہا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ ذوق نہیں رہا، بس فضولیات کا ذوق۔ کچھ سن رہے ہو جی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ روح میں مشورہ نہیں، امر ہے روح، تو للامر میں کیسے مشورہ؟ میں کچھ کہہ رہا ہوں، کچھ سمجھ آئی ہے جی؟ فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا، قسم ہے مجھے، اللہ قسمیں اٹھا رہا ہے جو امر کو مدبر کرتے ہیں۔ اور میں کہتا ہوں مسلمانوں یہ کون ہے؟ کہتے ہیں یہ ملائکہ ہے۔ کسی کے پاس بارش کا کنٹرول، کسی کے پاس ہوا کا، کسی کے پاس رزق کا۔ میں کہتا ہوں یہ تمہارے مشورے سے بنے ہیں یا اللہ نے بنائے؟ نہیں سن رہے جی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اچھا بات کدھر نکل گئی؟ وہ اب دو چیزیں ہو گئی، بدن اور ٹائم کیا ہو گیا جی؟ اچھا بدن اور روح امر، بدن خلق۔ کون سن رہا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ روح نظام خلق میں نہیں، نظام امر میں۔ بدن خلق کس کو کہتے ہیں؟ انی خالق بشر من الطین، میں مٹی سے بشر خلق کرنے لگا۔ خلق کس کو کہتے ہیں؟ امر کس کو کہتے ہیں؟ جو درجہ بدرجہ بڑھے اسے خلق کہتے ہیں، وہ جو فوراً ہو جائے اسے امر کہتے ہیں۔ انما امرہ اذا اراد شیئن ان یقول لہ کن فیکون، جب اللہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے، کہتا ہے کن، ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے جی؟ اب روح ہوا امر سے، پریشان تو نہیں ہوئے، اور یہ کیا ہو گیا؟ خلق سے۔ اسی لیے اللہ لہ الخلق والامر، یہ خلق و امر اسی کے لیے۔ میرے بھائیوں میرے بزرگوں اب دو نظام ہو گئے، دو قسم کی مخلوق ہو گئی، ایک امر والے، ایک اب روح امر سے۔ اب
پھر ان کا آپس میں تعلق کیسے بن گیا؟ یہ تو دونوں آپس کے ہیں ہی متضاد. کیوں قبلہ؟ امر اور خلق. یہ جسم اور روح کا آپس میں تعلق کیسے قائم ہو گیا؟ روح عالم بالا کی، یہ عالم پست کا، ان کا آپس میں رشتہ کیسے جڑا؟ تضاد ہے دونوں میں، جیسے آگ اور پانی. اگر آپ نے پانی کو گرم کرنا ہو تو آگ میں ڈالو گے، کیا کرو گے؟ آگ پر، پانی نہیں. آگ پر پانی نہیں ہوگا، آگ پر برتن ہوگا، برتن میں پانی ہوگا. یعنی درمیان میں وسیلہ ہو گیا نا جس نے آگ اور پانی کا تعلق جوڑ دیا. اب بتاؤ پھر روح اور جسم کا تعلق کیسے جڑے؟ اس کے لیے تیسری چیز ہے جس کو نفس کہتے ہیں. کوئی سن رہے ہو جی؟ اب یہ آپ کی باڈی جو ظاہر میں نظر آ رہی ہے یہ ایک نہیں، یہ تین ہے. وہ شہادت ثالثہ کے منکر ہو. میں کچھ کہہ رہا ہوں. ہاں ظاہر میں ایک نظر آتا ہے، حقیقت میں تین ہے. چلو جی، یہ نفس وسیلہ ہے درمیان میں بدن اور روح. ٹھیک ہے جناب؟ رانا صاحب خدمت میری بڑی کر دینے تے انہیں تھوڑی جنی گل کی تھی تے میں کہا چلو ایک کو جان دے اسی بھی آئی ہیں تھوڑا جہاں جے تسی توجہ کرو تسی توڑا روٹ ہی ہو رہے یہ تھے کریے کی. اب تین چیزیں ہو گئی، بدن اور روح کے درمیان وسیلہ ہے نفس. کل نفس ذائقۃ الموت، جہاں نفس ہے اس نے موت کا ذائقہ چکھ نہیں چکھا. اس کا مطلب ہے نفس موت کا ذائقہ چکھتا ہے، بدن علیحدہ ہو گیا، روح علیحدہ ہو گیا. جس نے علیحدہ نہیں ہونے دیا اسی کو نفس کہتے ہیں. بھائیو سمجھ آ گئی؟ او وسیلے کے منکرو، جب بدن اور روح کا بغیر وسیلے کے فائدہ نہیں ہو سکتا تو خالق و مخلوق کا بغیر وسیلے کے کیسے گزارا؟ سن رہے ہو جی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہاں تو بہرحال کچھ سمجھ آئیے، ہر موت اعلان کر رہی ہے کہ بغیر وسیلے کے گزارا نہیں. جن کا نہیں ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. بھائیوں کچھ سن رہے ہیں؟ اب یہ نفس کیا ہے؟ چاہتا ہوں تھوڑی اس پہ بات کروں. یہ جتنی خواہشات ہیں اس کا تعلق نفس ہے. پریشان تو نہیں آپ ہو رہے؟ ذرا بات مشکل ہے، عام نہیں. ٹیپ لا لے آجائے، کٹ لے آجائے، نہیں لپنی. اس لیے چاہتا ہوں ذرا غور کر. بچوں، بھائیوں، بزرگوں، سنی شیعہ حضرات، یہ نفس جو ہے نا تمام خواہشات کا مرکز مصدر نفس ہے. اور اس نے اتنی گڑبڑ کی ہے کہ آپ تمام ادیان کی ہسٹری پڑھیں. پتہ نہیں میں کہاں جانے لگا ہوں،
ایک میرے سامنے منزل ہے اور بڑے بڑے لوگ مار کھا گئے ہیں، کھا جائیں گے، کھا رہے ہیں اپنے اقتدار کی لالچ میں. چاہے مولوی ہیں، ذاکر ہیں، پیر ہیں، سنی ہیں، شیعہ ہیں، وہابی ہیں، کہاں ہیں حب اقتدار کے لوگوں پہ ہمارا ہم بڑے نظر آئیں. عزادار ہونا اور بات ہے، اقتدار کا حبدار ہونا اور بات ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ اب میں لفظ بدلنے لگا ہوں. حب اقتدار نفس پرستی کی دلیل ہے اور عزادار روحانیت کی دلیل ہے. ڈھونڈنا جو میں کہہ رہا ہوں، میری گزارش بات دور نہ نکل جائے، چھوڑو یار. یہ جتنے دین ہیں ریسرچ کر لیتا. میں مولا جانتا ہے کوئی ہوائی باتیں کبھی منبر پہ نہیں کہ اس میں بڑی میری کوئی عزت بن جائے، نہیں. میں چاہتا ہوں لوگ سرکار کی عزت کریں. غرض میری یہ ہے. یہودیت آغاز مظلومیت ہے. جناب موسیٰ آغاز کچھ بولو سنی شیعہ الحدیث حضرات. جناب موسیٰ بڑے شاہی محل میں آئے، ہاں بڑے کیا کہتے ہیں وہ سال گرے ہوئی، کچھ بات تو کرو جی. کوئی مبارکبادیاں بڑے بڑے آئے دینے. خطرے میں آغاز مظلومیت. او جناب موسیٰ کو رہبر ماننے والوں، انجام کو ماننے والوں کا اقتدار یہودی مظلومیت میں. نہیں سمجھ آ رہی جی میں کیا اقتدار ہے نا. آغاز یہودیت کا، پہنچ کہاں گئی؟ عیسائیت پر. آغاز کیوں گنگ ہو؟ جنہیں شعور ہے وہ تو مجھ سے بات ہے کہ انہوں وہی پڑھا جے دیتے تجھوں اگئی تو انہوں امدہ ہو. آغاز اب اقتدار ہے نا ٹرمپ. یعنی مظلومیت سے جن کے دین کا آغاز ہوا وہ سب سے بڑے ظالم بنے ہوئے. تو جاگ رہے ہو یا گھر چلے گئے ہو؟ اب معاف کرنا، ان کی منزل بھی اقتدار. اب اسلام آغاز، اب منزل. فضل الرحمان سے بھی پوچھ لو، میں کچھ کہہ رہا ہوں. ہاں ساجد نقوی صاحب سے بھی منزل تو یہی ہے نا. تو کیا فرق رہ گیا؟ کون میری بات کو سمجھے گا، کون سنے گا؟ یہ عمران خان نے بھی کہہ نہیں دیا کہ ان آخر من نہیں پہنتا حکومت چلان واسطے. مدینے کی ریاست نہیں رہتی، پھر نفس کی ریاست رہتی. اور یہ سچی حقیقت ہے. کون کہے گا، کون بولے گا؟ میں کہتا ہوں سچی بات ہے. اسلام کا نام استعمال نہ کرو. اچھے لوگوں کی حکومت ہے، بس ٹھیک ہے، یہی بن جائے تو ٹھیک ہے. اسلام کی حکومت قائم کرنے کے لیے وہی آئے گا جس کا بدن پہ بھی کنٹرول ہو، نفس پہ بھی کنٹرول ہو، روح پہ بھی کنٹرول ہو. اسی کو اولي الامر کہتے ہیں.
کچھ بھائیوں میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ بڑا میں نے آپ کا ٹائم لیا ہے، اس کو بند کروں تاکہ آپ بر وقت جہاں جہاں جو جو کرنا چاہتے ہیں جا کے کر سکے. حاضری بھی ہو گئی، لیکن 2 منٹ میں اور آپ کے لینے چاہتا ہوں. یہ اس دور میں سمجھنا بہت آسان ہے. یہ خواہشات نفس میں فیڈ ہے. یعنی جیسے آپ کوئی کر دیتے ہیں، پھر بٹن دباتے ہیں تو جو نکالنا چاہیں، بس نفس میں سب خواہشیں ایسے فیڈ ہیں. یہ بٹن ہی دبتا ہے تو کوئی خواہش باہر آ جاتی ہے. کیا سن رہے ہو جی؟ سمجھ نہیں آ رہی؟ چلو اس کو میں جو میرے ذوق کی ہے اس کام کو میں جانتا نہیں. منی کو پتا ہے کہ یہ کمپیوٹر ہم اس کے جاہل ہیں تو مان بھی لینا چاہیے. اس بات سے منی مان دینا ہے رکھ فون. میں نے یار میں جانتا ہی نہیں ہے تو سی کرو کلپ پہ ہوں نے یہ وہ میں پور رہا ہوں. چنگی گل ہی جو کوئی سننے واسطے کوئی نہیں کہ کی انہوں نے ویکھنا نہ یہ دیتے ہونا پسند کرنا نہ ویکھنا لگے رہو. ایک بدتمیزی کا طوفان ہے غیر ذمہ داری کا، کم از کم میں اس میں شامل نہیں ہوں. یہ ایسے ہے بچوں جیسے زمیندار فصل بیج زمین کے اندر اب بیج زمین کے اندر اس سے باہر آنے کے لیے ایک خاص موسم کی ضرورت ہے. گرمیوں میں کچھ بیج بوئے جاتے ہیں، کچھ کیوں؟ یعنی اسے باہر نکالنے کے لیے موسم کی ضرورت ہوتی ہے. کچھ سن رہے ہو جی میری بات کی کہ نہیں؟ بس خواہشیں ایسے ہی فیڈ ہیں، بری بھی اچھی بھی، پر ان کے ظاہر کرنے کے لیے موسم کی ضرورت ہوتی ہے. اگر برائی کا موسم دو گے تو وہ باہر آ جائیں گی، اچھائی کا موسم دو گے تو وہ باہر. کوئی سن رہے ہیں جی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کوئی میری بات پہنچ رہی ہے جی؟ اوتھے کیوں جائیے جی؟ پیودے کول کیوں جائیے جی؟ مولانا سن لو، یہ اہل اللہ لوگوں کی بارگاہ میں جاؤ گے تو نفس میں فیڈ اچھی خواہشیں باہر آئیں گی، اور اگر دنیا داروں کے پاس جاؤ گے تو حب دنیا باہر آئے گی. یہ موسم مہیا ہوتے ہیں ایسی ہستیوں کے پاس. اب یہ اپنے ہم ضمیر سے پوچھیں کہ ہم ایسے لوگوں کی بارگاہ میں جانا عزت سمجھتے ہیں یا کدھر جانے کے لیے کیا کیا چکر چلاتے ہیں. پریشان تو نہیں آپ ہو رہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ پیغام میں نے آپ کی خدمت میں کہیں سانو مل پہ او جی بس جی اسی تو ملنے آ جی میں تھوڑی بڑی مہربانی ہے. میں کہا منو تو کوئی چاہ نہیں سانو ملنا، میں تو کسی اس نو مل کے راضی ہاں جنہوں ویکھ کے وہ میرے نفس دیاں فیڈ اچھیاں خواہشاں باہر آ. سمجھ آ رہی ہے؟ تسی بھی کچھ اس طرف قدم بڑھاؤ. ایک بات اور کروں اب میرے سامنے، چونکہ میں جاتی آدمی ہوں نا، اس بیج کو زمین میں آپ نے بویا. اب موسم صرف موسم کافی نہیں، ساتھ پانی بھی دینا ہے. کیوں جی؟ پانی بھی دینا ہے نا. سخت گرمی میں جو فصل باہر آئے اس کو پانی کی بھی بولو
दिल पे लिखो खुदा वास्ते, पता नहीं मेरी ये जिंदगी की कैसी तकरीर होगी। इस फसल को पानी देने के लिए, इस पानी का नाम है या खौफे खुदा में रोना या मोहब्बत हुसैन में रोना। बस मेरे भाइयों, मैं मौला जानते हैं कि जितनी मशकें यानी ये इल्म की सूरत इख्तियार की गई है, कुछ भी नहीं इसके सामने जो खौफ खुदा में रोता है या करबला की मजलूमियत में कहता है हाय हुसैन। चेलन के लिए जमा हुए हो, मैं तो जनाजे में नहीं आ सकता, आप तो सब शामिल हो सके। गुस्ल, कफन, जनाजा बेटे ने मुबारक होंगे आप कब्र में उतार, तेरे को कोई तेरे को मांग रहा है। बहने कुलखानी में शामिल हो, बेटियां कफन में बाबे को रुखसत किया होगा। और मेरे सर पे कुरान रखो, हुसैन को रोना इसलिए मजलूम को है कि बेटियां बेकफन छोड़ के शाम बहन बेकफन छोड़ मुद्दत के बाद चेहलम करने करबला शाम फतह करके अब्बास की बहन आ गई। इतना ही मैंने अर्ज करना था। जाबिर ने काफिला रोक दिया, जाबिर ने कहा सवार हो तो उतर आओ, अगर मुसाफिर हो तो रास्ता तब्दील कर लो। कहां से आए हो? मैं सख्त लफ्ज, मुझे आप अच्छे नहीं लगते, नाजिक दिल भी अज़ादार होते हैं। बस इसी लफ्ज पे मैं छोड़ने लगा हूं। मजलूम करबला की दस्तार के वारिस को जाबिर कहते